بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت شریفہ گزشتہ جمعے میں بھی تلاوت کی گئی تھی اور یہ بتلایا گیا تھا کہ امن اور اطمینان اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور دنیا کے دنیاوی اور دینی تمام نظام کا چلنا خیر خوبی کے ساتھ مقاصد حیات اور مقاصد اخرویہ کا حاصل ہونا، یہ امن و امان پر مبنی ہے، منحصر ہے۔ امن ہے تو سب کچھ ہوتا ہے، اور بد امنی انسان کو ایسے ذہنی انتشار میں مبتلا کرتی ہے جس کے نتیجے میں وہ نہ دنیا کے مقاصد کو حاصل کر سکتا ہے، نہ آخرت کے منافع کو حاصل کر سکتا ہے۔ کچھ بھی کرنا ہو تو چین سے رہنا ضروری ہوتا ہے، اور امن اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے سب بندوں کو امن عطا فرمایا ہے، اور جہاں کہیں بد امنی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، بے اطمینانی ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے انسانوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آسمان زمین پر بد امنی نہیں چاہتا، آسمان والا زمین پر بد امنی نہیں چاہتا، فرشتے نہیں چاہتے، اللہ تعالی نہیں چاہتے، اور جو حساس دل انسان ہوتا ہے وہ انسان بھی نہیں چاہتا، کوئی بھی بد امنی نہیں چاہتے۔ لیکن جن کے سینوں میں قلوب نہیں ہوتے، یا ہوتے ہیں مگر مردہ ہوتے ہیں، ان کو بد امنی اچھی لگتی ہے، ان کو چین اچھا نہیں لگتا، سکون دنیا کا اچھا نہیں لگتا، وہ کسی طریقے سے بد امنی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس بد امنی کے پیچھے جو مقاصد ہوتے ہیں، عام طور سے سیاسی مقاصد ہوتے ہیں یا نفسانی مقاصد ہوتے ہیں۔ سماجی مقصد کچھ بھی نہیں ہے اس میں، سماج کو تو امن چاہیے، بد امنی نہیں چاہیے۔ سماجی مقصد کبھی نہیں ہوتا اس میں، یا تو سیاسی مقصد ہوتا ہے، لوگ حکمراں، مملکتیں، کنٹریز اپنے اپنے ایشوز کے لیے، اپنی اپنی مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے سیاسی سطح کے اوپر بد امنی کو پیدا کرتے ہیں، داخلی طور پر بھی، خارجی طور پر۔ یعنی ملک کی لڑائی ہو تو خارجی بد امنیاں بھی ملک میں پیدا کی جاتی ہیں، اور ملک کے اندرونی سیاست اور مقاصد ہوں تو ملک کے اندر داخلی بد امنی بھی پیدا کی جاتی ہے، پیسہ خرچ کر کے، پلان بنا کر پیدا کی جاتی ہے۔ تو خارجی اسباب بھی ہو سکتے ہیں، داخلی سیاسی اسباب بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر نفسانی مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک پرسن، ایک نفس دوسرے نفس سے انتقام لینا چاہتا ہے، ایک شخص دوسرے شخص سے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے،
ایک خاندان دوسرے خاندان سے، ایک قوم دوسرے قوم سے نفس کی چاہت پر، نفسانی اغراض کی خاطر انتقامی جذبات پیدا کر کے امن کو داغدار کرتے ہیں، تار تار کرتے ہیں۔ اور ان دو مقاصد کے علاوہ بدامنی کا کوئی مقصد نہیں۔ ہر انسان اس دنیا میں کسی دین دھرم کا ماننے والا ہو، کسی مصروفیت میں لگا ہوا ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، مزدور ہو کہ ساہوکار ہو، کاشتکار ہو کہ کوئی اور بیوپار اور کاروبار کرنے والا ہو، کوئی بھی تو اپنے کام کے لیے بدامنی نہیں چاہتا۔ امن ہے تو اس کا کام بنتا ہے، امن ہے تو اس کے مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ بڑا سے بڑا بزنس مین ہے، وہ امن ہی میں کاروبار کر سکتا ہے۔ چھوٹا سے چھوٹا مزدور ہے، وہ امن ہی میں پیسہ کما سکتا ہے، اپنی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ تو امن ایک انسان کی ضرورت ہے، اور کوئی سمجھدار انسان امن سے کھلواڑ نہیں کرنا چاہتا۔ اب یہی دو چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی کہ یا تو نفسانی اغراض میں انسان کی عقل اندھی ہو جاتی ہے اور وہ شخصی یا خاندانی یا قبیلی یا جماعتی یا کسی اور نفسانی غرض پر امن کو ختم کرتا ہے، بدامنی کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ قتل، غارت گری اور لوٹ کھسوٹ، چوری، یہ سب بدامنی کے اسباب ہیں۔ یہ بدامنی کے اسباب پیدا کرتا ہے، یا پھر سیاست کرتی ہے اسباب پیدا، چاہے خارجی سیاست کر رہی ہو چاہے داخلی سیاست، کیونکہ تجربہ دنیا کا یہی ہے کہ بسا اوقات لوگ سیاسی اغراض کے لیے جان بوجھ کر اور پیسہ خرچ کر کے بھی انسانوں کے امن سے کھلواڑ کرتے ہیں، امن غارت کرتے ہیں۔ اس سے ان کے کوئی فائدے حاصل ہو جاتے ہیں، اس سے ان کو ان کا کوئی مقصد مل جاتا ہے۔ دوسرے کے اوپر کیا بیتتی ہے، دوسرے کا کیا بنتا ہے، اس سے نہ سیاست دانوں کو کوئی مطلب ہوتا ہے، حکمرانوں کو کوئی مطلب ہوتا ہے، نہ یہ نفس پرستوں کو ہوتا ہے۔ نفس پرست بھی آپس میں معمولی چیزوں میں، خود ہمارا سماج یعنی مسلم سماج ان چیزوں سے محفوظ نہیں ہے۔ آئے دن 2-3 دن پہلے ہی اخبار میں خبر تھی کہ حیدرآباد میں قتل و غارت کے واقعات میں کمی نہیں آ رہی ہے، تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا۔ اور جب ہم ان واقعات کو غور کرتے ہیں تو ان واقعات میں زیادہ تر مسلم سماج کے افراد ہم کو ملتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف، بس کہیں شخصی مقصد ہے، شخصی انتقام، کہیں خاندانی انتقام، کہیں قبائلی انتقام، بہرحال کوئی وجہ ہے اور وہ غرض نفس ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس بنیاد پر بدامنی کو وجود میں لانے والے مسلمان بھی اپنے اپنے محلوں میں، بستیوں میں یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ بدامنی ہو، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے چین سکون سے رہیں، اور جب چین سکون سے رہیں تو وہ اللہ کے حق پر غور کر سکیں، اور یہ سکون ہی میں غور کر سکتا ہے آدمی۔ بے چینی میں، تناؤ میں، ٹینشن میں کس کا بندہ ہوں، میرا کون رب ہے، یہ بھی سوال حل نہیں کر سکتا ہوں، اس پر بھی غور نہیں کر سکتا۔ قرآن نے کہا ہے مسلمانوں سے خطاب کر کے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ۔ اے میرے پیارے نبی، اگر کوئی مشرک آپ کے قابو میں آ جائے، قبضے میں آ جائے، اور وہ آپ سے پناہ طلب کرے، استجارہ کا
اگر آپ سے وہ پناہ طلب کرے فَأَجِرْهُ، آپ اس کو پناہ دے دیجئے۔ کیوں؟ حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ، تاکہ وہ جب مامون ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا، تو کلام اللہ کو سنے گا، اللہ کی بات پر غور کرے گا۔ اس لیے اس کو آپ امن دے دیجئے، آپ اس کو پناہ دے دیجئے۔ حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بات سنے، نبی کی دعوت سنے اور اس پر غور کرے۔ ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دیجئے۔ اس کی امن کی جگہ اس کا وطن ہے، اس کا گھر ہے، وہاں پہنچا دیجئے۔ کیوں؟ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ ایسی قوم ہے جو سمجھ سے کام نہیں لیتی، بے وقوف تو نہیں ہے۔ لا یعقلون کا یہ مطلب یہ ہے اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھ سے کام نہیں لیتے، اس لیے ان کی سمجھ کو چھیڑا جائے، روشن کیا جائے، پھر ان کے سامنے بات رکھی جائے۔ یہ سمجھیں گے، سمجھ سکتے ہیں، سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ تو اسلام تو یوں امن چاہتا ہے، اور اسلام تو بدامنی کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ اسلام کے نام پر بدامنی کرتے ہوں تو ان مسلمانوں کو بھی مسلمان پسند نہیں کرتے۔ مسلمان بھی کہتے بھئی یہ تو نہیں، ہمارا آدمی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس دین نے یہ کہا ہو کہ لیس منا من غشنا، جو ہمیں جو بیچنے میں گیلی اور سوکھی کے درمیان میں دھوکے سے کام لیا، تو جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہماری قوم کا آدمی نہیں۔ تو اسلام دھوکے کو نہیں پسند کرتا۔ اسلام کاروبار میں لوگوں کو نقصان پہنچانے کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام پڑوسی کو تکلیف دینے کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام اپنی زبان اور ہاتھ کو محفوظ رکھنا، کسی کو اضرار سے تکلیف پہنچانے سے اس کا حکم دیتا ہے۔ تو اسلام تو خالص امن و امان کا مذہب ہے، وہ امن و امان چاہتا ہے۔ اسلام نے جب کبھی تلوار بھی اٹھائی، جنگ بھی کی، اسلام کی تاریخ میں جنگ بھی ہے، اسلام کی تاریخ میں تلوار اٹھا کر مد مقابل کا مقابلہ بھی ہے، مقاتلہ بھی ہے، لیکن اسلام نے جب بھی تلوار اٹھائی ہے وہ بدامنی کو ختم کرنے کے لیے اٹھائی ہے، بدامنی کے لیے نہیں اٹھائی۔ اسلام نے کہا کہ والفتنة اشد من القتل، بدامنی قتل سے بھی شدید ہے۔ اب کسی کو قتل کر کے امن قائم کیا جا سکتا ہے تو مسلمانوں کا حکمراں ایسا کرنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ امن دینا چاہتا ہے انسانیت کو، اور ایک شخص امن کا قاتل ہے تو اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اور یہ صرف اسلام میں نہیں، دنیا کے تمام مذاہب میں جنگیں ہوئی۔ ہندو مذہب کی تاریخ میں بھی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں اور لاکھوں سر کٹے، اور اس کو انہوں نے امن کی خاطر کہا ہے، اور اس کو کوئی ظلم و جبر نہیں کہا ہے۔ اسلام تو اتنا کیا بھی نہیں ہے، اسلام کی تو بہت چھوٹی چھوٹی سی جنگیں ہیں، اور جو جنگیں ہیں اس میں قتل کم سے کم کیا گیا ہے، فتح کی اور امن قائم کرنے کی کوشش سب سے زیادہ کی گئی۔ مکہ فتح ہوا، کس کی جان لی گئی؟ کسی کی جان لیے بغیر ایک ایسا شہر جس میں سے نکالا گیا تھا مجبور کر کے، مظالم کر کے، ان سب مظالم کے عوض میں امن و امان کے ساتھ مسلمانوں کے نبی نے فتح کیا، اور فتح کے بعد عام اعلان کر دیا کہ جتنے بڑے بڑے دشمن تھے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا۔ اسلام نے کہا جو حرم میں داخل ہو جائے وہ معاف،
جو ابو سفیان کے گھر میں چھپ جائے وہ بھی معاف، جو مشرکین کا سردار تھا اور تمام معرکوں کی لیڈنگ کر رہا تھا، اس کو یہ اعزاز ملا کہ جو اس کے گھر میں پناہ لے لے اس کو ہم نے معاف کر دیا، وہ معافی ہے اس کے لیے، اس کو بھی پناہ ہے، اس کے گھر میں چھپنے والے کو بھی پناہ ہے۔ یہ سب امن کے خاطر نبی نے کیا تھا کہ کوئی دنگا نہ ہو، اس وقت کوئی گڑبڑ نہ ہو، ہمارے فاتح لوگ فتح کے نشے میں کسی پر زیادتی نہ کریں۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، آج میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا، جاؤ سب گھروں میں امن سے رہو، سب کو آزاد کر دیا ہے نبی۔ تو وہ نبی جو غلبے کے بعد انتقام سے بچ گیا اور امن عطا کر دیا سب کو، تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے بدامنی کی۔ تو ہم بدامنی کی مخالفت کرتے ہیں، بدامنی کی اسلام مخالفت کرتا ہے۔ لوگوں کے لیے سکون سے زندگی گزارنے کے مواقع دینا اسلام کا منشا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ یہ نہ فرماتے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، ہم آخرت میں ہم کو نہ ماننے والوں کے لیے سخت سزا مقرر کیے ہیں اور ماننے والوں کے لیے بہترین انعامات رکھے ہیں، لیکن اس دنیا میں ہم کسی کو مومن ہونے کے لیے مجبور نہیں کریں گے۔ من شاء فلیؤمن، جس کا جی چاہے ایمان لا کر ہمارے وعدوں سے فائدہ اٹھا لے، ہمارے وعیدوں سے بچ جائے، اور جس کا جی چاہے کافر بن جائے۔ لیکن یہ یاد رکھے اب نہیں، مرنے کے بعد ہم تم سے انتقام لیں گے، وہ ہمارا اور بندے کا معاملہ ہے، بندوں کو ہم نہیں بھڑائیں گے، ہمارا اور بندے کا معاملہ ہے۔ ہم ایسی سخت آگ میں بھیجے جاؤ گے کہ یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا، ایسا گرم پانی دیا جائے گا کہ چہرے بھی جھلس جائیں گے اس کی بھاپ سے، اور اگر فریاد کرے گا تو کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ بدترین پانی ہے پینے کا یہ، اور بدترین ٹھکانہ ہے جہاں پر وہ جائے گا جو ہمارا کافر ہے، جو ہمارا منکر ہے، لیکن دنیا میں اس کو یہ آزادی دے دی گئی ہے کہ وہ رستہ خود چن لے، یہ رستہ چن لے یا یہ رستہ چن لے۔ ہمارے نبی کا کام بتا دینا ہے، ما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسولوں کے ذمہ بلاغ مبین ہے، ہم کھول کے ہر بات بتا دیں گے، جبر کسی پر نہیں کریں گے۔ بہت بے چین تھے نبی، بہت دعائیں مانگ رہے تھے، بہت پریشان رہتے تھے دن رات، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی کیا آپ اپنی جان گھلا دو گے ان کے ایمان لانے کی تمنا میں؟ بات پہنچا دو اور مطمئن ہو جاؤ، کیوں اپنے آپ کو گھلا رہے ہو، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو؟ اس کے پیچھے آرام کرو، سونے کے وقت سو، کھانے کے وقت کھاؤ، کاہے کو ان کے پیچھے 24 گھنٹے آپ لگے ہیں؟ آپ کا کام بات پہنچا دینا ہے، آپ پہنچا چکے، جس کو ماننا ہے مانے گا، نہیں ماننا ہے نہیں مانے گا، باقی ہم نمٹیں گے۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، سب کا لوٹنا ہماری طرف ہے اور سب کا حساب ہمارے ذمے ہے، ہم لے لیں گے، نبی کے بھی ذمے نہیں، حکمراں کے ذمے بھی صرف امن و انتظام کے حد تک ہی ہے، اس کے آگے کسی کے عقیدے دھرم پر کسی کو مجبور کرنے کا حکمراں کو بھی اختیار نہیں۔ حکمرانوں کو اختیار رہتا تو 600 سالہ اقتدار میں پورا ہندوستان مسلمان ہوتا، اگر وہ ڈنڈے کے زور پر لوگوں کو مجبور کرتے وہ مسلمان بناتے، لیکن نہیں، ہر شخص اپنی خوشی سے مسلمان بنا تو بنا، نہیں بنا تو نہیں بنا، کسی نے کسی کو مجبور نہیں کیا، حکمران نے بھی نہیں کیا، کیونکہ حکمران کو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور سوال کیا کہ کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین،
کیا آپ لوگوں پر اتنا جبر کریں گے، انہیں اتنا مجبور کر دیں گے کہ وہ لوگ مومن ہو جائیں؟ تو یہ تو آپ کو کام نہیں دیا گیا ہے، آپ کو کام بلاغ مبین کا دیا گیا ہے، آپ کو کام بات پہنچانے کا دیا گیا ہے، اس لیے بات پہنچائیں۔ آج بھی کتنے مسلم کنٹریز ہیں اور وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم کارکن ہیں، ان کے ملازم ہیں، ان کے ماتحت ہیں، ان کے قانون کے پابند ہیں، ان کے ویزا سے آئے ہیں، اس کے بغیر جا نہیں سکتے، نکل نہیں سکتے، سرحدوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا مسلم کنٹریز، وہاں کے مسلمان، وہاں کے علماء، وہاں کے داعی ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ؟ نہیں کر رہے، ورنہ جو ہندوستان سے عرب کنٹری میں جاتا وہ مسلمان ہو کے واپس آتا وہاں سے، یا کم سے کم وہاں رہنے تک تو مجبوری مسلمان تو بن جاتا، جبراً وہاں مسلمان رہتا۔ لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے حقوق انہیں حاصل ہیں، جو سب کو حاصل ہے انہیں حاصل ہے، وہ آزادی سے گھوم پھر رہے ہیں، وہ اپنا کھا پی رہے ہیں، وہ کما رہے ہیں، بہت سے مسلمانوں سے زیادہ کما رہے ہیں، مقامی لوگوں سے زیادہ اپنی صلاحیتوں سے پیسہ جوڑ رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، کوئی جبر تو نہیں ہے۔ اسلام امن چاہتا ہے، دین پر غور کرنے کے لیے امن چاہیے، امن میں غور کرو، تمہارا من پکارے تو تم اللہ کی توحید کو اختیار کرو، نہیں تو تم اپنی آخرت کی تباہی کے واسطے تیار رہو۔ بس یہاں بدامنی کی اجازت نہیں دی جائے گی، ملکوں میں، شہروں میں، بستیوں میں، محلوں میں، مسجدوں میں، خاندانوں میں، کہیں بھی بدامنی کو اسلام اجازت نہیں دیتا، کہیں نزاع نہیں۔ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، نہیں آپس میں بھیڑو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہارا روب قلوب میں سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن اس سب تعلیمات کے باوجود مسلمانوں میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اسلام نہیں معلوم ہے، یا معلوم ہے مگر نفسانیت سے اور جوش انتقام سے مغلوب ہیں، یا یہ دونوں باتیں بھی نہیں ہیں، ان کے پیچھے کوئی دست سیاست کار فرما ہے جو نظر نہیں آتا لیکن سب کچھ ہوتا رہتا ہے اور بدامنی پیدا ہوتی رہتی ہے، لوگوں کا امن غارت ہوتا ہے۔ وہ اس سوچ کے لوگ ہیں جو آج کل سوشل میڈیا پہ بیٹھے، ان کے ہاں کوئی بھی بات پیش آ جائے ملک میں تو اس کی تحقیق سے پہلے ہی اسے ہندو مسلم ایشو بنا دینا، ان کے اکاؤنٹس کے چلنے کا، ان کے جو ہے چینلز کے چلنے کا سبب بنے ہوئے ہیں، اور وہ اسی سے چمکتے ہیں۔ دہشت پیدا کرو، سراسی مگی پیدا کرو، نفرت پیدا کرو، ہر چیز کو منفی انداز میں دیکھو اور منفی انداز میں دکھاؤ، ہر چیز کو بدامنی کا سبب بناؤ، ہر چیز کو باہمی نفرتوں کا ذریعہ بناؤ۔ یہ لوگ بھی کسی کے پیدا کیے ہوئے اور کسی کی سرپرستی میں اپنے چینلز چلا رہے ہیں، ان کے پیچھے بھی کوئی دست سیاست کار فرما ہے جو اہل ملک کو امن سے رہنے دینا نہیں چاہتا۔ اور جو کچھ ہوا پہلگام میں تو کوئی مسلمان کی اس کو تائید حاصل نہیں، کوئی عقل مند مسلمان۔ ہمارے پی ایم تو وہی تھے سعودی عربیہ میں، جو مسلمانوں کا سب سے مقدس ملک مانا جاتا ہے، اور وہاں سے آئے ایک عشائیہ کی قربانی دے کر یہاں پر پہنچ گئے فوراً۔ اس بادشاہ نے بھی تو یہی کہا کہ یہ غلط ہوا ہے، یہ صحیح نہیں ہوا، سبھی یہی کہہ رہے ہیں۔ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں جو خود یہ کرتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، یہ غلط ہوا ہے، سبھی کے نزدیک غلط ہو رہا ہے۔ موب لانچنگ کرنے والے بھی اس کو غلط ہی کہہ رہے ہیں۔ مسلمان بھی برابر کا شریک ہے غلط کہنے میں،
تمام علماء کہہ چکے، مسلم تنظیمیں کہہ چکی، مسلم قائدین کہہ چکے، مسلم عوام بھی۔ بھائی برے کو برا کون نہیں کہے گا؟ جس کی عقل ماری گئی ہے وہی برا کہے گا۔ بے قصوروں کی جان لینا، اسلام تو اسلام کسی انسان کا ضمیر بھی اجازت نہیں دیتا، کسی کا ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ کیسے اتنا سخت دل ہو جائے انسان اور کیسے یہ حرکت کر بیٹھے؟ تو اسلام تو مسلمان اس کے حق میں نہیں، سب مسلمان مخالفت کر چکے، کر رہے ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ ملک میں ایک مہم چلا رہا تھا، اوقاف کی مہم۔ یہ ہمارے اوپر ایک ظلم ہے اور سیاسی ظلم ہے۔ ہم اس سیاسی ظلم کے مد مقابل کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو اور اپنے جائز حق کو محفوظ کرنے کے واسطے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ریالی نکال کر امن کے ساتھ، کسی کو نقصان پہنچائے بغیر، کسی ٹائر کو جلائے بغیر، کسی کی گاڑی کو نقصان پہنچائے بغیر، کسی کے گھر پہ پتھر پھینکے بغیر، کسی غیر مسلم سے نفرت کیے بغیر کہ بھئی ہمارا ان کا جھگڑا تھوڑا ہی ہے، ہمارا اور حکومت کا جھگڑا ہے، اس لیے ہم صرف حکومت۔ اور اتنا پرامن کہ چھوٹے چھوٹے پروٹیسٹ میں حکومت کی املاک برباد کر دی جاتی ہے لاکھوں کروڑوں کی، لیکن مسلمان کر رہے ہیں، ایک پائی کا کسی کا نقصان نہیں کیا، حکومت کا بھی نہیں کیا، کیونکہ عقل ہمیں نہیں اجازت دیتی کہ ہم کسی اپنی ہی مملکت کا نقصان کریں۔ ہم قانون سے لڑ رہے، اور اس بیچ میں یہ حادثہ پیش آ گیا جس میں ہمارے غیر مسلم بھائی ایک کے علاوہ باقی سب کے سب مقتول ہوئے اور ان کی ناحق جانیں لے لی گئی، ان کی خوشیوں پر، ان کی تفریح پر ناحق ظلم ڈھایا گیا، گھر برباد ہوئے، خاندان بھی چھڑ گئے، بکھر گئے۔ تو بورڈ نے اعلان کیا فوری بنیادوں پر کہ 3 دن تک ہم کوئی پروٹیسٹ اپنے حق کے لیے نہیں کریں گے، سب ریالی بند کرو، سب جلسے بند کرو، میمورنڈم دینا بند کرو، سب روک دو 3 دن کے واسطے۔ ہم 3 دن اس غم میں شریک ہیں جو اس ملک کے باشندگان کو پیش آیا ہے۔ وہ ہمارے ہم وطن بھائی ہیں، وہ ہمارے ساتھی ہیں، اس لیے روک دیا گیا۔ جو پروگرام طے تھے وہ پروگرام بھی اسی وقت کینسل کر دیے گئے، سب روک دیے گئے، پورے ملک میں روک دیا گیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہم بھی اس سے ناراض ہیں، ہمارا بھی دل جلا ہے، ہمارے بھی دل کو دکھ اور تکلیف پہنچی ہے۔ ہم اپنا حق روک دیں گے تھوڑی دیر کے لیے، غم میں شریک ہوں گے، پھر اس کے بعد اپنی لڑائی لڑیں گے بعد میں۔ تو پورا ملک اس غم میں شریک ہے اور کسی کو اس سے اختلاف نہیں۔ ناحق کسی کی جان لینا، قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، ایک نفس کو ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اسلام اور قرآن کہتا ہے ناحق کسی پر ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اگر کسی نے اٹھایا وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، ایک بندے کا نہیں، 26 آدمی کا نہیں، کروڑوں انسانوں کا قاتل ہے، اربوں انسانوں کا قاتل ہے، چاہے یہاں رہتا ہو، چاہے دوسرے ملک، چاہے دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو، سارے دنیا کے انسانوں کا قاتل اس کو شمار کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور سخت ترین سزا کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس لیے کسی بھی ملک کے اندر کسی قسم کی بدامنی کو نہ اسلام برداشت کر سکتا ہے، نہ مسلمان برداشت کر سکتا ہے۔ جو اس کا مجرم ہے، اسلام بھی اور مسلمان بھی مجرم کو قرار واقعی سزا دینے کی سفارش کرتا ہے اور اس کی تائید میں۔ یہ سب ہمارے علماء کہہ چکے ہیں۔ اب میڈیا کیا کرتا ہے کہ وہ ساری اچھی باتوں کو دباتا ہے اور جو باتیں فتنے کا سبب ہو سکتی اس کو ابھارتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے، بس اسی پر گفتگو، اسی پر گفتگو۔ چند جابر ظالم مسلمانوں نے، وہ خدا جانے کس کے ایجنٹ تھے،
اور انہوں نے کیا تو اس کو تو بار بار آپ ایشو بنا رہے ہیں، لیکن اسی شہر کے ہزاروں مسلمانوں نے اس پر اپنے غضب کا اظہار کیا اور ہزاروں مسلمانوں نے مصیبت زدوں کی امداد کی، ان کے گلے لگایا، ان کے غم میں اور دکھ میں شریک ہوئے۔ اس اچھے کام کو کسی نے بھی نہیں پیش کیا، اس کو ہر ممکن دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ سیاست الگ ہے۔ جو انسانیت ہے ہم اس میں بالکل انسانوں کا ایک فرد ہیں اور انسانیت کی بات ہی کریں گے، لیکن جو لوگ سیاست کر رہے ہیں ان کی بھی مخالفت ہونی بھی چاہیے، کیونکہ وہ بھی تو بدامنی ہی کا سبب بن رہے، وہ بھی تو ملک کے امن کو غارت کرنے اور بھائی چارہ کو برباد کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے حکمرانوں کو ان کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ ریمارک کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ نہیں ہونا ہے بھائی، یہ نہیں ہونا ہے، ملک میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، سب لوگ غمزدہ ہیں اور کسی کے اوپر اس کو مت ڈالو۔ جو حکومت تحقیق کر رہی ہے کرے گی، اور جس کو جو سزا ملنی چاہیے دے گی، اور ہم اس کے خلاف نہیں۔ پھر رعایا کو آپس میں بھیڑانے کے کام کرنے والوں پر کون قدم لگائے گا اور کون ان کی گردن ناپے گا؟ تو انہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، وہ بس اظہار رائے کی آزادی کے نام پر جو چاہیں کر لیں اور جتنا چاہیں بدامنی پھیلا لیں۔ تو بہرحال دوستو، ہمیں امن برقرار رکھنا چاہیے، امن میں مددگار ثابت ہونا چاہیے، امن کی کوشش کرنے والوں کے لیے ہم معاون ہونا چاہیے، اور جو ہمارا جذبہ ہے وہ ہر انسان کے ساتھ انسانیت کا جذبہ ہے، اور ہر انسان کا، ہر خاندان کا دکھ ہے، ہمارا بھی دکھ ہے، لیکن ہم اس کو وسیلہ بنا کر ملک میں بدامنی پھیلانے کے حق میں نہیں ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں۔ یہ بھی ہمیں شعور رہنا چاہیے اور ایسے موقع پر باشعور زندگی گزارنا چاہیے، اندھا دھن نہ رہیں، بے جا تبصرے نہ کریں، ہر جگہ کھڑے ہو کر ہر قسم کی بات جو اپنے دماغ میں آئے ایک دوسرے سے شیئر نہ کریں، فون کا بے جا استعمال نہ کریں، فون پر ایسے تبصرے اور ایسی خبریں اور ایسی باتیں نہ پھیلائیں جو بدامنی پیدا کرنا چاہنے والوں کی مددگار ثابت ہو جائیں۔ ایسا ہم مسلمان تو نہ کریں، ہم پوری کوشش امن و امان کو قائم رکھنے کی کریں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس پر اب سیاسی روٹیاں بھی سیکی جا رہی ہیں اور اس کے اوپر اب سماجی تباہی کے سامان بھی کیا جا رہا ہے، اور وہ حادثہ ایک طرف جس کے لوگ مر گئے، جن کے دل دکھی ہیں، جن کے قلوب زخمی ہیں، جو بیوہ ہو گئی، جو بچے یتیم ہو گئے، ان کے سر پہ تو کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ ملک میں بدامنی پھیلانے کے لیے سب تلے ہوئے ہیں اور سب ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اس موقع کے اوپر پورے ملک کے مسلمان اور کشمیر کے تو سب سے آگے بڑھ کر مسلمانوں نے ہمدردی کا اظہار کیا، سچ کو سچ کہا، ظلم کو ظلم کہا، انصاف کی مانگ کی، انصاف کرنے والوں کو اپنی تائید اور حمایت پیش۔ یہی ہمارا ہمیشہ رہا ہے معمول، اور یہی ہمارا ہمیشہ رہے گا۔ ہم امن کو داغدار کرنے کی اجازت نہ اپنی قوم کو دیتے ہیں، نہ ملک میں کسی اور سے پسند کرتے ہیں کہ وہ امن کے خلاف کام کرے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن و امان میں قائم رکھے اور ہمیں وقت کے حالات کا صحیح شعور عطا فرمائے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، بولنا ضروری نہیں ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہر سمجھے ہوئے کو بتایا نہیں جاتا، ہر سمجھے ہوئے کا بولنا حکمت نہیں ہوتا، کہیں بھی نہیں ہوتا، کسی کے نزدیک بھی نہیں ہوتا۔ لیکن مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، اپنی سمجھ کو جگاؤ، اپنی سمجھ کو جگاؤ۔ سو رہی ہے، کچھ نہیں سمجھتی کہ کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں، شعور ہی نہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے اور سمجھ کر اس سمجھ کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ اس سمجھداری اور حکمت عملی سے اپنے آپ کو
ہر خطرے سے محفوظ بھی رکھنا چاہیے. جو کرو اچھا کرو، اپنے لیے اچھا کرو، سماج کے لیے اچھا کرو، ملک کے لیے اچھا کرو. سب اچھا کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں، بڑھنا چاہیے، بڑھتے رہنا چاہیے. لیکن ہماری آنکھیں دونوں دیکھ رہی ہوں اور ہمارے کان دونوں سن رہے ہیں. اب کیسا جی رہا ہے مسلمان؟ نہ اس کی آنکھ دیکھ رہی ہے، نہ اس کے کان سن رہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام. ایک قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی. ان کی 2 آنکھیں ہیں، نظر نہیں آتا. ان کے دونوں کان اچھے ہیں، سلامت ہیں فزیکلی، لیکن سنائی نہیں دیتا. ان کا دل بھی اچھا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے. یہ چوپائے ہیں، چوپایوں سے بدتر ہے، جانوروں سے بدتر ہے. کسی کے لیے بھی اللہ نے کہا ہوگا، لیکن اگر ہم بھی یہی کر رہے ہوں تو پھر کیا فائدہ ہے؟ ہماری آنکھیں حق کو دیکھ نہیں رہی ہیں، سچائی تک ہماری نظر نہیں جاتی، ہمارے کان سچائی کو نہیں سنتے. ایک ایک دیوار بول رہی ہے، ایک ایک عمل بول رہا ہے، ایک ایک آرڈر بول رہا ہے، ایک ایک بل بول رہا ہے. بل مطلب وہ چوہے کی نہیں جو پارلیمنٹ میں آتی ہے، بل اسمبلیوں میں آتی ہے. ایک ایک بل بول رہی ہے اور ایک ایک لفظ بول رہا ہے. ایک ایک لیڈر کی اسپیچ بول رہی ہے، ایک ایک شخص کا تبصرہ بول رہا ہے. ملک میں سوشل میڈیا بول رہا ہے، ایسے دن دھڑاتے بول رہا ہے. یہ مسلمان کا کان بند ہے، اس کو سنائی نہیں دیتا کچھ. آنکھ بند ہے، دکھائی نہیں دیتا. دل بند ہے، سمجھتا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں سمجھتا دل. لہم قلوب لا یفقہون بہا. ایسے دل ہیں جس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، پتھر بنے ہوئے دل ہیں. بھائی سمے ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے ایسا جس کو خود سمجھنا پڑتا ہے، خود سننا پڑتا ہے، خود دیکھنا پڑتا ہے. ایسا وقت ہوتا ہے جب دکھانا منع ہوتا ہے، سنانا منع ہوتا ہے، سمجھانا منع ہوتا ہے، اور وہ ہمارے حق میں نہیں ہوتا، ہمارے حق میں زہر ہوتا ہے، ہمارے حق میں نقصان دہ ہوتا ہے. تب دکھایا نہیں جائے گا، سنایا نہیں جائے گا، سمجھایا نہیں جائے گا. ملت کے ہر فرد کو خود دیکھنا، خود سننا، خود سمجھنا چاہیے. یہ شعور نہیں تو کیسے جئیں گے؟ یہ شعور نہیں تو زندگی کے مرحلوں سے کیسے گزریں گے؟ یہ شعور نہیں تو مخالف حالات کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ باد سموم میں جل کے جھلس کے رہ جائیں گے اور کچھ نہیں کر سکے. شعور ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہمارے پاس تو روشنی ایمان بھی ہے جو ذہن کو اور تیز کر دیتی ہے. مسلمان دیوار کے پیچھے بھی کبھی دیکھ لیتا تھا، مسلمان زیر زمین منصوبوں کو بھی سن لیتا تھا. لیکن آج تو یہ کہ آنکھوں کے سامنے کا نظر نہیں آ رہا ہے، اور بازو پکارا جائے، چیخا جائے کانوں میں، تو کانوں میں آنے والی چیخ بھی نہیں سن رہا ہے. یہ صورتحال ملت اسلامیہ کی. اس لیے بھائی، جو سچائی ہے وہ سچائی ہے، جو ہمارا دین ہے وہ ہمارا دین ہے، جو حق ہے وہ حق ہے، جو ظلم ہے وہ ظلم ہے. کبھی مسلمان ظلم کا حامی نہیں، اور کبھی مسلمان ظلم کے لیے اپنے کو ذمہ دار بنا نہیں سکتا. اگر کسی نے بنایا تو اس کو قرار واقعی سزا ہمارا امیر ہوتا تو وہ بھی دیتا. ہمارا امیر نہیں ہے تو جو حکمراں ہے وہ دے. ہم کو اس سے کوئی تکلیف نہیں، ہم کو اس سے کوئی شکایت نہیں. ہم تو اسی کی سفارش کر رہے ہیں، ہم اسی کی تائید کر رہے ہیں. آپ انصاف کرو. انصاف کس کو کہتے ہیں وہ آپ سمجھو اور انصاف کرو. لیکن اس سب کے باوجود جو کچھ ملک میں چل رہا ہے، مسلمانوں کو باشعور رہنے کی ضرورت ہے. ہم تقریباً 2 برس سے مسلسل یہاں بھی بول رہے ہیں اور جہاں بھی جا رہے ہیں ملک میں یہ بول رہے ہیں کہ مسلمانوں،
مذہبی شعور بیدار کرو، دین کی حقیقت کو سمجھو۔ آج دین وین کچھ نہیں جانتے مسلمان۔ اب مجھے کہنا چاہیے اور کسی معذرت کے بغیر کہتا ہوں، اپنے کو دیندار کہنے والے بھی دین نہیں جانتے۔ دین کیا ہے کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ کسی کے ہاں داڑھی رکھ لینا دین ہے، کسی کے ہاں ٹوپی پہن لینا دین ہے، کسی کے ہاں نماز کی پابندی کر لینا دین ہے، کسی کے ہاں تسبیح لے کے بیٹھنا دین ہے، کسی کے ہاں خدمت خلق کر دینا دین ہے، کسی کے ہاں غریبوں میں غلہ بانٹ دینا دین ہے۔ اب بھائی دین آپ تقسیم کیوں کر رہے ہو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کی بعض باتوں کو جھٹلاؤ گے اور بعض باتوں پر ایمان لاؤ گے؟ سارا قرآن جس دین کی دعوت دے رہا ہے اس کا شعور پیدا کیجیے۔ پورا قرآن ہمارے یہ چند عملوں کو دین نہیں کہتا ہے۔ ہمارے نبی 23 سال تک ہمارے ان چند عملوں ہی کو دین نہیں کہتے رہے۔ یہ بھی دین ہے، لیکن یہ تو دین کا 1% بھی نہیں ہوا۔ باقی سارا دین کہاں گیا؟ کیا کتابوں میں دفن کر دیا گیا یا علماء کے سینوں میں محفوظ ہو گیا ہے؟ صرف مدرسوں کی درسگاہوں میں دن رات پڑھایا جا رہا ہے اور ملت اسلامیہ اس سے بے خبر جی رہی۔ کیا علم ہے، کیا دین ہے ہمارے نبی کا؟ کچھ پتہ ہم کو ہے؟ کیا کیا ظلم ہم نہیں کر رہے ہیں؟ کیسے کیسے مظالم ہمارے اندر چل رہے ہیں، خاندانی ظلم ہمارے ہاں چل رہے ہیں، کتنی قطع رحمیاں ہیں۔ ہماری شان ہم کو صلہ رحمی کی اجازت نہیں دیتی، اور قرآن قطع رحمی کو فساد فی الارض کہتا ہے۔ والذین یقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارے میں ہیں، فائدے میں نہیں ہیں۔ تو ہم جن رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کا حکم تھا توڑ کے رکھے ہوئے ہیں، صرف ایک اپنے نفس کو خوش کرنے کے واسطے۔ نہ خدا سے مطلب ہے، نہ نبی سے مطلب ہے۔ ہمارا غصہ نکالنا ہے اور ہمارا انتقام کا جذبہ پورا کرنا ہے، اس کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ یہ ظلم، خاندانی ظلم ہی ہے، وہ ہم کر رہے ہیں ایمان والے۔ اور ہمارے مارکیٹیں حرام کاروبار سے بھری ہوئی ہیں، حلال کاروبار شاید و باید کوئی بندہ کرتا ہے، اکثریت حرام کاروبار کر رہی۔ اس حرام کاروبار پھر رشوتیں چل رہی ہے، پھر سود چل رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ صاحب ایک آدمی کو پیسہ دے رہا ہے کہ کاروبار کر لو، اب میرا اتنا دے دینا ہر مہینہ، مقرر کر دے رہا ہے، باقی تم جو بھی ہے نفع نقصان تم جانو۔ جیسے ہی نفع نقصان تم جانو اور مجھے اتنا پیسہ ملے گا اور یہ کہ میرے پیسے کو شیورٹی حاصل ہے، یہ واپس ہو جائے گا۔ تینوں باتیں ہمارے کاروبار کو ربوی کاروبار بنا دیتی ہیں اور ہمارے کاروبار کو حرام آمدنی بنا دیتی ہے۔ وہ پیسہ دینے والے کا بھی، وہ کاروبار کرنے والے کا بھی، سب کچھ حرام ہے۔ اور یہ حرام کھا کر کے کیسے ہم اللہ کے اچھے بندے بن سکتے، اور حرام خوروں کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ لیکن مسلمان کیسے کاروبار کر رہے ہیں، مارکیٹ میں جا کے دیکھ لو، جو جیسا بولا ویسا کر رہے ہیں، جو جیسی پیشکش کیا ویسا لے لے رہے ہیں پیسہ۔ اب پہلے آ تو جانے دو، پیسہ بعد میں دیکھا جائے، دینا کس کو ہے، ڈبانا ہی تو ڈبانا ہے، وہ تو طے ہے پہلے سے، تو آ تو جانے دو، کتنی بھی شرطیں لگا دے، شرط حلال ہو کہ حرام ہو، ایسے چل رہا ہے۔ یہ کوئی کم ظلم ہے ایک دوسرے پر کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نصرت کی امید میں بیٹھے ہوئے؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پر مت کھاؤ۔ ناحق کھایا جا رہا، ایک کاروبار کی شکل سامنے آئی کہ صاحب کاروبار شروع کیا جائے گا، ہم اتنا سرمایہ لگائے گا، یہ سلیپنگ پارٹنر ہوں گے اور یہ ورکنگ پارٹنر ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آمدنی سے ہمارا پیسہ واپس کر دیا جائے گا، اور جب ہمارا پیسہ واپس کر دیا جائے گا اس کے بعد سے پارٹنرشپ شروع ہوگی۔ تو اب کون سی ہوائی پارٹنرشپ ہے بھائی؟ پیسہ آپ کا لوٹ گیا تو اب کون سی پارٹنرشپ شروع ہو رہی ہے؟ لیکن یہ کاروبار
کرنے والے سب پارٹنروں نے ربوی کاروبار کیا اور سب حرام کی آفت میں مبتلا ہوئے. سود 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 یمحق اللہ الربا، اللہ مٹا کے رکھ دے گا، مٹا کے رکھ دے گا، مٹا کے رکھ دے گا. پوری دنیا بولے کہ تم سکسیس ہو جاؤ گے تو اللہ فرمائے گا کہ نہیں، تم جل جاؤ گے، جھلس جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. مسلمان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ یہی سب مسلمان کر رہے ہیں. بڑے دیندار لوگ ہیں بھائی ماشاء اللہ، داڑھی ہے، پگڑی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، قرآن ہے، سب ہے، اور یہ ہو رہا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ عالموں سے دشمنی مول کے رکھے. جائیں بتائیں ہم ایسا کر رہے ہیں، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگوں نے ایک دینی ادارہ قائم کرنا چاہیے حیدرآباد میں. دینی خدام میں ایک دوسرے کی باہمی نصرت و مدد کے واسطے ہے موجود. خدام دین ٹرسٹ کے نام سے چل رہا ہے الحمدللہ. جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں، امام ہیں، مؤذن ہیں، حافظ قرآن ہیں، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، ان کی مشکلات میں کوئی پوچھ کے نہیں دیکھتا، کوئی ان پر رحم نہیں کرتا. کروڑوں پتی پیچھے نماز پڑھتے ہیں لیکن امام کا دل کتنا جل رہا ہے ان کو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. اس کے گھر میں کیا آفت ہے اس سے کوئی پریشانی ہی کسی کو نہیں ہوتی. کوئی کبھی نمازی نہیں پوچھتا کمیٹی سے کہ ہمارے امام کو کیا دے رہے ہیں آپ، ضرورتیں پوری ہو جا رہی کہ نہیں ہو جا رہی، ہمارے مؤذن صاحب کی ضرورتیں پوری ہو رہی کہ نہیں. 5 دفعے ٹائم پر آواز دے کر ہم کو بلاتے ہیں مؤذن صاحب نماز کے واسطے. کوئی پوچھتا ہے مصلی کمیٹی سے کہ آپ کیا دے رہے ہو؟ کچھ بھی دے، وہ مرے کھپے ہمیں کیا کرنا ہے. زندہ رہے گا تو نماز پڑھے گا، مر جائے گا تو ہم اس کی نماز پڑھ کے دفن کر دیں گے. تکلیف سے ہمیں کیا مطلب ہے خدام دین کی؟ تو ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی بھیک تو نہیں مانگیں گے، لوگوں سے تو نہیں طلب کریں گے. ہم خادمان دین ہی مل کر ایک کمیٹی بنائیں گے، اپنی ہی جز معاشی میں سے کچھ پیسے اکٹھے کرتے رہیں گے، 150 جمع کرتے رہیں گے. اسی سے پورے شہر میں کسی خادم دین کو ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی خادم دین کو کوئی مشکل پیش آ جائے، گھر میں ڈیلیوری ہو جائے، اسکول کی فیس نہیں دے سکتا، بیگ کاپیاں نہیں دلا سکتا، تو ہم اس ٹرسٹ سے ان لوگوں کی مدد کریں. اس ٹرسٹ کو بنانے کے لیے اور اس کی شرعی حیثیت سے مطمئن ہونے کے لیے ہم کو ہمارا ٹرسٹ ڈیڈ 3 مرتبہ دارالفتہ کو بھیجنا پڑا، اور ہر مرتبہ مفتی کو کوئی اشکال رہا اس میں. اس کا دوسرا طریقہ بدلا گیا، پھر اس کا طریقہ بدلا گیا، پھر بدلا گیا. جب انہوں نے ہمیں تحریر کی اور دارالفتہ کے مفتیوں نے دستخط کی کہ یہ ٹرسٹ میں جو مالی معاملات ہیں اس پر شریعت کا کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ٹرسٹ چلایا جا سکتا ہے، تب جا کر ہم نے یہ کام شروع کیا. اور اب بھی کوئی کھٹک ہوتی ہے تو دارالفتہ سے رجوع ہوتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو خدا کو راضی کرنا ہے. اگر وہ ناراض ہو گیا تو کر کے کیا فائدہ ہے؟ یہ تو گھڑے بھر دودھ میں مینگنی ڈال دینا ہے، یہ نیکی کر کے دریا میں پھینک دینا ہے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو اس لیے وقتاً فوقتاً اب بھی علماء کو پوچھتے، اور 3 مفتیوں کو اس کے اوپر نگراں بنا کے کام کر رہے ہیں. مسلمان کیا کاروبار کر رہا ہے؟ کس سے پوچھ کے کر رہا ہے بھائی؟ کیا اطمینان ہے اس کو؟ کیا وہ خدا کو منہ دکھا سکتا ہے کہ میں نے کوئی ربوی حرکت نہیں کی اور میرا کام بالکل شریعت کے اطمینان کے مطابق تھا؟ نہیں. اور جتنے لوگوں کو میں پریشان دیکھ رہا ہوں، آ کر بھکتیاں سناتے ہیں، وہ سب ایسی حرکتیں کر کے مصیبت میں پائے. ایسی مصیبت میں خدا نے پھنسایا ہے کہ دلدل سے نکلنے کے لیے بے چین ہیں، سب مل کر نکالنا چاہ رہے ہیں تو خدا نکلنے نہیں دے رہا، کیونکہ ربوی مصیبت میں پھنسے ہوئے. یہ کیچڑ ایسا ہے کہ اس میں سے 10-20 مل کے بھی اکھاڑ کے نکال نہیں سکتے آپ کے قدم، اسی میں اٹکے رہیں گے، اسی میں پھنسے. اللہ بچائے، اللہ بچائے. اللہ تعالیٰ صدق توبہ کی توفیق دے، اور اللہ ہی اپنی قدرت سے نکال دے، بس باقی نکال نہیں سکتا کوئی. جس کو خدا ڈبائے اس کو کون نکال سکتا ہے بھائی؟ کوئی نہیں نکال سکتا. پریشانیاں ختم کرنا ہے تو ایک ہی رستہ ہے، اپنے لین دین شریعت کے مطابق کرو. پریشانیاں ختم کرنا ہے، مصیبتیں ختم کرنا ہے، لا علاج امراض سے نجات پانا ہے، بچوں کو فرما بردار دیکھنا ہے، محلے میں امن سے رہنا ہے، خاندانی خوشیاں دیکھنا ہے، بیٹیوں کو سسرالوں میں خوش دیکھنا ہے، تو
تو اللہ کو راضی کرو بھائی. اللہ ناراض ہوگا تو کوئی تدبیر تمہارے پاس نہیں ہے, کوئی تدبیر زمانے کے پاس نہیں ہے. اللہ کو راضی کرو, اللہ تعالیٰ کو خوش کرو. کہیں گڑبڑ ہو رہی ہوگی, کہیں ہم سے گڑبڑ ہو رہی ہوگی. ایک اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں جب مجھ سے کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے تو میری بیوی بھی نافرمان بن جاتی ہے, میرا گھوڑا بھی کہنا نہیں مانتا میرا. یعنی ہر جگہ اللہ کے غصے کا اثر نظر آتا ہے. وہ تو اللہ والوں کی آنکھیں ہیں جن کو نظر آئے. میں نے ابھی آنکھوں والی بات کہی کہ ان کو تو وہ بھی نظر آ جاتا, ہم کو تو آنکھوں کے سامنے کبھی نظر نہیں آ رہا ہے, کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے ہم. اس لیے میرے دوستو عزیزو, ابھی ہم بہت ہی سنگین حالات میں ہیں. اس ملک کی اور اس ملک میں رہنے والوں کی فی الحال کوئی خیریت نہیں. بالخصوص مسلمانوں کو بہت سنجیدہ طریقے پر حکمت عملی کو اختیار کرنا ہے. ابھی مجھے صبح پتہ چلا, اللہ عالم, بتانے والے مقامی ذمہ دار لوگ ہیں, لیکن اگر یہ خبر صحیح ہے تو بالکل صحیح ہے کہ صاحب پونے کے 3 محلوں کے اندر نگر پالیکا کے لوگوں نے, یعنی میونسپل کارپوریشن والوں نے 22 مسجدوں اور 4 مندروں پر نوٹس لگا دی ہے کہ 15 دن کے اندر اپنا جو بھی انتظام کرنا ہے وہ کر لو, اور یہ سب ڈھا دی جانے والی ہے کیونکہ غیر قانونی. یا تو دلائل پیش کرو, یا دلائل نہیں پیش کر سکتے تو پھر اس کے لیے تیار رہو. ایسی بات مجھے کسی نے بتائی کہ صرف 15 دن ہیں, آج دوسرا دن ہے اور 13 دن باقی ہیں, کریں تو کیا کریں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں نے بھی بعض ذمہ داروں تک بات پہنچائی کہ بھئی اس کی حقیقت کیا ہے, اگر واقعی غلط ہے تو کون کیا کر سکتا ہے. لیکن اسلام میں ایسا ہے کہ صاحب غصب کی زمین پر مسجد تو بنتی نہیں ہے, تو ایسا کوئی بناتا تو ہے ہی نہیں. پچھلے لوگوں نے بھی بنائے, دلائل نہیں ہوں گے, ثبوت نہیں ہوں گے. خود ہمارے ملک کے معزز جج نے کہا ہے کہ کیسے 300 سال پہلے کی دلیل لائیں گے, کیسے 500 سال پہلے کا ثبوت پیش کریں گے. اس زمانے میں تو رجسٹریشن بھی نہیں تھا, تو کس نے کرایا اور کیسے ملے گا آپ کو. تو ابھی تو وہ بات سنوائی کی چل رہی ہے, لیکن لوگوں نے اپنا کام شروع کر دیا کیونکہ بل پاس ہو کر قانون بن گیا. اور کئی مثالیں سامنے ہیں کہ بلڈوزر پر سپریم کورٹ نے پابندی لگائی لیکن چل برابر رہا ہے, اور اب اس پر سپریم کورٹ نے رکاوٹ لگائی ہے ٹیمپروری, لیکن اس کے باوجود یہ سب کام اپنا کرنے والے چل رہے ہیں, چلا رہے ہیں, کر رہے ہیں. بھائی اتنا موقع دو کہ عدالت جائیں, اتنا موقع دو کہ اسٹے لائیں, کچھ بھی نہیں ہے. اب جب عدالت پوچھتی ہے کیا کر رہے ہیں تو جواب دیتے ہیں بھائی ہم معمول کی کارروائی کر رہے ہیں, ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے, ہم قانون کے مطابق اقدامات کر رہے ہیں. جو تجاوزات ہیں یعنی غیر قانونی عمارتیں ہیں وہ اسے ختم کرنا ہے, اس لیے ختم کر رہے ہیں بس. اب قانون ہے, چل کہاں رہا ہے وہ بھی آنکھیں دیکھ رہی ہیں. کس کے واسطے یہ قانون چل رہا ہے, کس کے واسطے نہیں چل رہا ہے, سب کچھ دکھائی دے رہا ہے. تو اب تو بولنا جرم ہے, لیکن آپ سمجھو نا, ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ سمجھو سمجھو سمجھو. ایک وقت آئے گا کہ ہر بولنے والا اریسٹ کر لیا جائے گا. آپ نہیں دیکھیں گے تو کیسے سمجھیں, آپ نہیں سنیں گے تو کیسے ہوگا کام, آپ نہیں سمجھیں گے تو کیسے کام چلے گا. سب کو دیکھنا ہے, سب کو سننا ہے, سب کو سمجھنا ہے. ایسے حالات سے کیا ہے اس کا مقصد, کیا ہے اس کا فائدہ, اس سے کس کو تکلیف پہنچ رہی ہے, اس سے کس کا کام خراب ہو رہا ہے. اب تک تو نہیں ہوا کبھی, 100 سال کی مسجدیں ہیں, ابھی تک کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اب ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے اور کیا ہو رہی ہے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا, کوئی سوال نہیں کر سکتا. یہ قانونی کارروائی ہے بس, اس لیے قانون کے آگے آپ کو ہتھیار ڈال دینا چاہیے, مان لینا چاہیے. تو بھائی یہ مسئلہ ایک جگہ کا نہیں, 2 جگہ کا نہیں ہے, یہ مسئلہ پورے ملک کا ہے, اور ایک کے بعد ایک کو سامنا کرنا ہی ہے. ہمیں بہت سمجھداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. نہ جذبات سے ہمارا کام بن سکتا ہے, نہ غفلت سے ہمارا کام بن سکتا ہے. غفلت بھی ہمیں لے ڈوبے گی, اور جذبات کے اقدامات بھی ہمارا خسارہ ہی کریں گے, فائدہ نہیں کریں گے. اس لیے بہت حکمت عملی کے ساتھ ہمیں اپنے
مذہبی اور سیاسی قائدین کی رہبری کے اندر اپنے مسائل اور سیاسی اور سماجی مسائل کے بارے میں جانکاری رکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، رجوع ہونا چاہیے، اور قانونی حکمت عملی کے ساتھ اپنا جائز حق پانے کے لیے اور اپنے جائز حق کی حفاظت کے لیے ہر ممکن پرامن جد و جہد کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا حق ہے، ملک میں ابھی تک ہے اور انشاءاللہ رہے گا بھی۔ اس حق کا استعمال کرنا مگر کون کرے گا؟ اکا دکا جذبات میں آ کے جیل میں چلا جاتا ہے، باقی گھر میں بیٹھ کے 3 وقت آرام سے کھاتے ہیں۔ تو ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے جنگ آزادی کے ہیرو تھے، حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، سادات کرام میں سے تھے اور بڑی خدمات ان کی، بڑے عالم بھی تھے۔ وہ کئی مرتبہ انگریزوں نے جیل میں بھیجا اور کئی مرتبہ چھٹ کے آئے، کئی مرتبہ بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے اس زمانے میں، لاکھوں لوگ شرکت کرتے تھے۔ غیر منقسم ہندوستان تھا، اور اب جو پاکستانی علاقے ہیں اس زمانے میں ہندوستان کے مسلم علاقے تھے، تو وہاں مسلمانی جب بھی ان کی تعداد زیادہ تھی تو بڑے بڑے پروگرام ہوتے تھے۔ تو ایک جیل سے واپس آنے کے بعد، رہائی کے بعد، ایک بڑے جلسے سے خطاب کر کے حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ تم لوگ بھی عجیب لوگ ہو بھائی، دنیا ایسے عجیب لوگوں کو نہیں دیکھی۔ جب میں تقریر کرتا ہوں تو آپ لوگ کہتے ہو واہ مولانا واہ، اور جب میں جیل میں جاتا ہوں تو آپ لوگ کہتے ہو آہ مولانا آہ، اور تمہاری واہ اور آہ میں ہم ہو گئے تباہ۔ یعنی کرنا کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی کرنا ہے، نعرے بازی کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ ارے کرو بھائی، سمجھداری اختیار کرو، سمجھ سے کام کرو، سمجھ سے جیو، سمجھ سے رہو۔ تو ہم مذہبی شعور بھی نہیں رکھتے ہیں اس وقت، سماجی شعور بھی نہیں ہے، اقتصادی اور معاشی شعور بھی ہم کو نہیں ہے، اور اس وقت میں ہم کو سیاسی شعور بھی نہیں ہے۔ ایک غافل قوم کی طرح جی رہے ہیں، برا نہ مانیے، اس غفلت سے نکل جائیے باہر اور ایک باشعور قوم کی طرح زندگی گزاریے۔ جو باشعور ہوگا وہی جیتے گا، اور جو بے شعور ہوگا وہ فنا کی گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا